علیکم ویورز، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مجتبیٰ حسین کی حالات زندگی کے بارے میں۔ اس میں ہم بات کریں گے ان کی جو ادبی خدمات ہے وہ کیا رہی، ان کو کون کون سے ایسے انعامات ہیں جن سے نوازا گیا، اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جو تعلیم ہے اور اپنی زندگی میں کون کون سے جو کارنامے ہیں وہ انجام دیے، ان سب چیزوں کے بارے میں آج اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو چلیے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو ہم بات کرنے والے ہیں مجتبیٰ حسین کی حالات زندگی کے بارے میں۔ مجتبیٰ حسین جو کہ 15 جولائی 1936 کو ضلع گلبرگ جو کہ کرناٹک میں ہے میں پیدا ہوئے۔ 1956 میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن سے BA کیا، پھر روزنامہ سیاست حیدرآباد دکن سے وابستہ ہوئے۔ 1962 میں اسی اخبار میں مزاحیہ کالم نگاری شروع کی۔ 1972 میں حیدرآباد سے دلی منتقل ہوئے اور نیشنل کونسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ سے وابستہ ہوئے، جہاں سے 1991 میں بحیثیت ایڈیٹر وظیفے پر سبکدوش یعنی کہ ریٹائر ہوئے، وہاں سے فارغ ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جاپان، فرانس، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، روس، ازبکستان، پاکستان، سعودی عرب، سلطنت عثمان اور متحدہ عرب امارات کے سفر کیے۔ 1993 میں سیاست کے لیے دوبارہ کالم نگاری شروع کی۔ مجتبیٰ حسین کے خاندان نے 70 برس تک اردو زبان و ادب کی خدمت کی، مگر دکن کے اس سپوت نے اپنی ساری زندگی زبان و ادب کے نام کر دی۔ 27 مئی 2020 کو مجتبیٰ حسین اپنے تمام چاہنے والوں کو تڑپتا چھوڑ کر اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے محبوب حسین جگر جو کہ ان کے بھائی ہیں مجتبیٰ حسین کے، ان کے بارے میں۔ محبوب حسین جگر مجتبیٰ حسین کے بڑے بھائی تھے، جنہوں نے طالب علمی کے زمانے یعنی کہ 1936 سے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے قلمی سفر کی ابتدا افسانہ نگاری سے ہوئی۔ شاعر بھی تھے اور مضمون نگار بھی۔ ان کی تحریریں اس زمانے کے معیاری رسائل میں شائع ہوئیں۔ نیاز فتح پوری جو کہ ایڈیٹر نگار تھے انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ BA کرنے کے بعد انہوں نے سرکاری ملازمت کی، پہلے کانسیپٹ ڈپارٹمنٹ میں سب انسپکٹر اور پھر محکمہ اطلاعات و نشر و شائعات سے منسلک ہوئے۔ مجتبیٰ حسین کی ذہنی تربیت میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ ابراہیم جلیس سے 5 سال اور مجتبیٰ حسین سے 17 برس بڑے تھے۔ ابراہیم جلیس کے 48 میں پاکستان جانے کے بعد مجتبیٰ حسین کی ذہنی و ادبی تربیت محبوب حسین جگر نے کی۔ 15 اگست 1949 کو جگر صاحب اور عابد علی خان صاحب نے مل کر سیاست کا اجرا کیا۔ بعد میں سیاست ہی ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا۔ رات بھر جاگتے، روزنامہ سیاست جیسے متوازن، متعدل اور غیر جانبدار اخبار کو جاری رکھنے کے لیے انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 1952 میں BA کرنے کے بعد مجتبیٰ حسین بھی روزنامہ سیاست سے وابستہ ہو گئے۔ عابد علی خاں صاحب اور جگر صاحب کے کہنے پر ہی اگست 1962 میں شاہد صدیقی کے انتقال کے بعد مجتبیٰ حسین نے سیاست کا طنزیہ کالم شیشہ و تیش لکھنا شروع کیا۔ اس میدان میں ان دونوں بزرگوں نے ہی ان کی تربیت کی۔ جگر صاحب کی وفات 11 مارچ 1997 کو ہوئی۔ مجتبیٰ حسین سے 12-13 سال بڑے ابراہیم جلیس کی پیدائش 1923 میں ہوئی۔ ادب میں ان کا داخلہ افسانہ نویسی کے ذریعے ہوا۔ ان کا پہلا افسانہ خدا جھوٹ نہ بلوائے 1940 میں ماہنامہ سبرس حیدرآباد میں شائع ہوا۔ علی گڑھ سے گریجویشن کرنے سے قبل ہی وہ بحیثیت افسانہ نگار مشہور ہو چکے تھے۔ 20 سال کی عمر میں ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ زرد چہرے شائع ہوا۔
افسانہ نگار، ناول نگار اور اچھے رپورٹاج لکھنے کے علاوہ ابراہیم جلیس بہترین صحافی اور کالم نگار بھی تھے۔ یہ فن انہوں نے قاضی عبدالغفار سے سیکھا تھا۔ ہفتہ وار پرچم حیدرآباد سے ان کی صحافتی زندگی کا آغاز ہوا۔ ان کے کالم اس عہد کی سیاسی اور سماجی زندگی کے بہترین ترجمان ہیں۔ 27 اکتوبر 1977 کو اس دنیا کو خدا حافظ کہہ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ اب ہم بات کریں گے مجتبیٰ حسین کی تعلیم اور ملازمت کے بارے میں کہ انہوں نے کہاں سے اپنی جو بنیادی تعلیم ہے وہ حاصل کری اور کہاں کہاں پر انہوں نے اپنے خدمات جو ہے انجام دی۔ مجتبیٰ حسین ابتدائی تعلیم ہے وہ ان کے والد صاحب کی نگرانی میں گھر پر ہوئی۔ اس کے بعد براہ راست چوتھی جماعت میں گلبرگ کے مدرسے تحتانیہ آصف گنج داخل کیا گیا۔ اس کے علاوہ عثمان آباد میں بھی کچھ عرصے زیر تعلیم رہے۔ 1953 میں گلبرگ انٹرمیڈیٹ کالج سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے 1956 میں گریجویشن یعنی کہ BA کی ڈگری لی اور 1958 میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے ڈپلومہ ان پبلک ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لی۔ مجتبیٰ حسین کی زندگی میں ہاسٹلوں کی بہت اہمیت رہی۔ ہاسٹل میں طلبہ جہاں اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتے ہیں، وہیں ہاسٹل کی زندگی ان کی شخصیت کو بہت مضبوط بناتی ہے۔ ملازمت کا آغاز روزنامہ سیاست سے 1956 میں کیا۔ کچھ عرصہ محکمہ مال حکومت آندھرا پردیش میں ملازم رہے اور اس کے جہاں پر انہوں نے 1962 سے لے کر 1972 محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ کے شعبہ اردو حکومت آندھرا پردیش میں ملازمت کی، جس کے بعد 1972 میں گجرال کمیٹی کے شعبہ دلی میں بلایا گیا۔ 19 ستمبر 1974 سے ایڈیٹر شعبہ پبلیکیشن NCERT حکومت ہند رہے۔ اس کے بعد 1993 میں یہیں سے وظیفے پر سبکدوش ہوئے، یعنی کہ ریٹائر ہوئے۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد سیاست میں مستقل کالم نگاری کے ساتھ خصوصی کورسپونڈنٹ کی خدمات انجام دیں۔ اگر ان کے اعزازات کے بارے میں بات کی جائے تو مجتبیٰ حسین جیسی شخصیت خود اردو زبان و ادب کے لیے ایک اعزاز ہیں۔ انہوں نے 1962 میں لکھنا شروع کیا اور طنز و مزاح، خاکہ نگاری، کالم نگاری اور صحافت کے میدان میں اپنی خدمات انجام دیں۔ ان کے مضامین کا مجموعہ جب اڑیا زبان میں شائع ہوا تو 1980 میں انہیں اڑیا زبان کی اہم تنظیم سرس ساہتیہ سمیتی کٹک نے ہاسیہ رتن کے خطاب سے نوازا۔ مجتبیٰ حسین کی تصانیف کے بارے میں بات کی جائے تو مجتبیٰ حسین اردو زبان کے ایسے مزاح نگار رہے ہیں جن کی شہرت اور مقبولیت عارضی اور لسانی حدود کو پار کر گئی ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایک قصہ گو ہیں۔ ان کا موضوع بقول پروفیسر مانی تبسم انسان ہے اور وہ انسان کو سماج کے چوکھٹے میں دیکھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین نے 12 اگست 1962 میں اپنے بھائی محبوب حسین جگر کے کہنے پر سیاست کے مشہور کالم شیش و تیش میں کوہ پیما کے فرزی نام سے لکھنا شروع کیا۔ 1964 میں ماہنامہ صبا میں غالب کے طرفدار مجتبیٰ حسین کے اصلی نام سے منظر عام پر آیا۔ مجتبیٰ حسین بائق وقت مزاح نگار، سفر نامہ نگار اور کہانی کار ہیں، یعنی کہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ہی انسان تھے جو کہ ایک بہت مقبولیت رکھتے تھے مزاح نگاری میں، سفر نامہ لکھنے میں اور کہانیاں لکھنے میں۔ ان کی تقریباً 20 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔
تو امید کرتے ہیں آپ کو جو ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو جو کہ مشتبہ حسین کے اوپر تھی وہ اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔